بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ٹانسلائٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹانسلائٹس کیا ہوتا ہے اور اس کی ہومیوپیتھک میں جو میڈیسن ہے، اس کا علاج ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹانسلز کیا ہوتے ہیں۔ ٹانسلز ہمارے گلے کے اندر دونوں سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے گدود ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر جب انفیکشن ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں، ٹانسلز کی سوزش کہتے ہیں۔ تو ان کا جو کام ہے، ٹانسلز جو ہمارے گلے میں ان کا جو فنکشن ہے وہ بہت ہی اہم فنکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے کے اندر یہ جو ٹانسلز بنائے ہوئے ہیں، ان کا ایک خاص فنکشن ہے، ایک خاص پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جب کوئی خوراک کھاتے ہیں یا کوئی لیکوڈ لیتے ہیں، خوراک کے راستے یا لیکوڈ کے راستے اگر کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہمارے اندر جانے کی کوشش کرے تو یہ جو ٹانسلز ہیں، ان سے فوری طور پر ایک رطوبت نکلتی ہے جس کو ہم لمفوسائٹس کہتے ہیں۔ یہ لمفوسائٹس ان جراثیم کو، ان بیکٹیریا کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے، ان بیکٹیریا پر یہ حملہ کر کے ان کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر اتنی بڑی یہ چیز رکھی ہے گلے کے اندر کہ ہمارے کوئی بھی جراثیم ہمارے باڈی کے اندر یہ نہیں جانے دیتے۔ تو اس کی جب انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے، ان میں پس پڑ جاتی ہے، تو اس کو ہم ٹانسلائٹس بولتے ہیں۔ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹانسلائٹس جو گلے کا انفیکشن ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کی جو علامات ہے وہ گلے میں سوزش ہونا، گلے کا ریڈ ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سوزش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو لمف نوڈ بن جاتے ہیں ہمارے گلے کے اندر، باہر سے بھی سم ٹائم نظر آتے ہیں، سوزش ہو جاتی ہے جس کو ہم لمف نوڈ کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انفیکشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ٹانسلز کے اندر پس پڑ جاتی ہے، ان کے اندر ڈرینز بن جاتی ہیں، ریشہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی علامات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، فیور بھی اس میں اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اس میں موسٹلی جو بچے ہیں وہ انفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے 1 سال سے لے کر آلموسٹ 15 سال تک کے بچے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کی وہ میڈیسن بتاؤں گا جو ان کو ٹانسلائٹس کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر یہ سوزش زیادہ ہو جائے تو آپ ENT ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سرجری ایڈوائز کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں اتنی اچھی میڈیسنز ہے کہ آپ کو آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت زیادہ کیسز الحمدللہ میں نے اپنے کلینک پہ ٹھیک کیے ہیں، جن کو ڈاکٹر نے آپریشن 100% سرجری بولا تھا، اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ میں نے ایسے کیسز کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے کلینک پہ ٹھیک کیے ہیں۔ تو چلیں آپ کو میں اب جو سب سے پہلی میڈیسن جو ہومیوپیتھک کی ٹاپ کی میڈیسن ہے ٹانسلائٹس کے لیے،
اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب گدود پھول جائیں، سوزش ہو جائے، تو سب سے اہم میڈیسن ہے برائٹا کارب۔ برائٹا کارب میڈیسن ہم نے 200 پوٹینسی میں لینی ہے، صبح و شام 10-10 قطرے پینے ہیں، آدھے کپ پانی میں ڈال کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری میڈیسن وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا 200 پوٹینسی میں، وہ بھی ہم نے صبح و شام لینی ہے۔ یہ دونوں میڈیسن ہم اکٹھی ملا کر ایک ہی پانی میں مکس کر کر بھی پی سکتے ہیں۔ گلے میں سوزش ہو جائے، گلا ریڈ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ فیور ہو جائے، گلے میں پین آنا شروع ہو جائے، تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے، بڑی جلدی افیکٹ کرتی ہیں۔ اور سم ٹائم جو ٹانسلائٹس ہوتے ہیں ان میں پس پڑ جاتی ہے، ریشہ پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے سلیشیا۔ سلیشیا میڈیسن 200 پوٹینسی میں، وہ آپ نے صبح و شام پیشنٹ کو دینی ہے۔ ایسے ٹانسلز جن میں ریشہ پڑ جائے، پس پڑ جائے، تو اس کے لیے سلیشیا میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ تو دوستو دوسری میڈیسن جو اسی کام کے لیے وہ ہے ہیپر سلف۔ ہیپر سلف میڈیسن 200 پوٹینسی میں ہم نے دینی ہے صبح و شام، اور یہ دونوں میڈیسن ہم نے الگ الگ دینی ہے۔ سلیشیا میڈیسن اور ہیپر سلف میڈیسن ہم نے 10 منٹ کے وقفے سے دینی ہے۔ سلیشیا پہلے دے دے 10 قطرے، اس کے 10 منٹ بعد ہیپر سلف 200 پوٹینسی میں دینی ہے۔ یہ بھی صبح و شام دیں۔ اس کو آپ نے، اگر آپ کو بار بار ٹانسلائٹس آ رہے ہیں، تو اس کو آپ نے کچھ عرصہ 2 سے 3 ماہ تک ریگولر یوز کرنا ہے، تاکہ جو بار بار ٹانسلائٹس کا حملہ ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ٹانسلائٹس کے بارے میں۔ تو اس کو ضرور آپ لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیا کریں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی جائے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ہر آنے والی میری ویڈیو اچھی سے اچھی وہ مل سکے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔